18 اپریل سن 1993 کو صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے اپنی حکومت برطرف کیے جانے پر نواز شریف کا مزاحمتی چہرہ پہلی مرتبہ تب سامنے آیا جب انہوں نے قوم سے خطاب میں واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس کے بعد اگرچہ 26 مئی کو سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی، تاہم اپوزیشن اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں 18 جولائی کو نواز شریف مجبوراً مستعفی ہو گئے، لیکن آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے فارمولے کے مطابق ان کے ساتھ صدر غلام اسحاق خان کو بھی گھر جانا پڑا۔ یوں نواز شریف خود تو ڈوبے ہی، لیکن غلام اسحاق خان کو بھی لے ڈوبے۔ صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے صدارتی اختیار کے ذریعے آئین کی متنازع شق 58(2)B کے تحت نواز شریف حکومت کی برطرفی کا پروانہ عوام کی اکثریت کے لیے ایک سیاسی دھماکہ تھا، لیکن ملک کے دو بڑوں میں انتہا پر پہنچی ہوئی کشیدگی سے آگاہی رکھنے والے سیاسی حلقوں کے لیے یہ خبر غیر متوقع نہ تھی۔ یاد رہے کہ 17 اپریل کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی لائیو تقریر میں وزیر اعظم نواز شریف نے کسی کمزوری، کوتاہی اور پسپاہی کا مظاہرہ نہ کرنے اور ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان کر کے گویا غلام اسحاق خان اور ان کے بڑوں کے خلاف طبل جنگ بجا دیا تھا۔ دراصل یہ نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے کا آغاز تھا، تاہم اگلے ہی روز 18 اپریل سن 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بدعنوانی، اقربا پروری، مخالفین کو ڈرانے دھمکانے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی اور مسلح افواج کی اتھارٹی کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگا کر چلتا کر دیا۔ قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور 14 جولائی سن 1993 کو ملک میں نئے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔ عدالت عظمیٰ نے اگرچہ قومی اسمبلی اور نواز شریف کی کابینہ بحال کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا، لیکن اس فیصلے کے 1.5 ماہ کے اندر ہی نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ یہ دونوں فریقین کے درمیان تصادم اور محاذ آرائی کے انتہا پر پہنچ جانے والے ڈرامے کا ڈراپ سین تھا، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئے ڈھنگ سے شروع ہوا تھا۔ تب کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور 5 ہفتوں بعد 26 مئی کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت صدارتی حکم کو خلاف قانون قرار دیتی ہے۔ یوں نواز شریف حکومت بحال ہو گئی۔ یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب نواز شریف حکومت کو اپنی پیشرو بینظیر بھٹو کے برعکس صوبوں میں اپوزیشن کی حکومت کے چیلنج کا سامنا نہ تھا۔ سندھ میں وفاق کی سرپرستی اور سیاسی جوڑ توڑ سے معمولی عددی برتری کی بنیاد پر جام صادق علی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف میں قدر مشترک ضیاء الحق کی ہمنوائی اور سرپرستی تھی۔ ان دونوں کے مشترکہ ماضی اور سیاسی میراث کی تال میل کو خوشگوار ذاتی تعلق اور مثالی سیاسی نظام کا موجب ہونا چاہیے تھا، مگر حکومت سازی کے دوسرے برس سے ہی کھچاؤ اور بدگمانی کے سائے بڑھتے چلے گئے۔ پے در پے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا اختتام سیاسی بحران پر ہوا۔ نواز شریف کی معاشی پالیسیوں کا محور ڈی نیشنلائزیشن، سرمایہ کی آزادانہ نقل و حمل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے موافق ماحول کی فراہمی تھا۔ وہ اپنے افتاد طبع کے باعث نظم و ضبط کی ادارہ جاتی باریکیوں اور مالیاتی امور کی جکڑ بندیوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ دوسری طرف قانونی مشکافیوں میں مشتاق غلام اسحاق خان نے اس روش کو مالیاتی نظم و ضبط کی خلاف ورزی قرار دے کر روک ٹوک شروع کر دی تھی، جس سے طاقت کے دونوں مراکز میں بد اعتمادی اور بد دلی جنم لینے لگی۔ دسمبر سن 1991 میں صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی نے اپنی سابقہ حکومت کی برطرفی کے ذمہ دار کو پارلیمنٹ میں خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ گو بابا گو کے نعروں میں صدر کے خطاب کے دوران حکومتی اراکین خاموشی سے بیٹھے رہے۔ صدر مملکت کو یہ غیر جانبداری بری طرح کھٹکنے لگی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد غلام اسحاق خان کے معتمد خاص جلال حیدر زیدی کو وزیر اعظم نے منصب سے ہٹا دیا، جبکہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں غلام اسحاق خان کے نفس ناطقہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو خصوصی اہتمام اور اصرار کے ساتھ وزارت خارجہ کے منصب پر فائز رکھا گیا تھا۔ ان دونوں شخصیات کے ساتھ عزیز منشی اور رویداد خان بھی صدر کے قریب تھے۔ نواز شریف نے انہیں بھی کاروبار حکومت سے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1993 کے حکومتی بحران کے دنوں میں یہ دونوں شخصیات غلام اسحاق خان کو قانونی اور سیاسی قوت فراہم کرنے میں پیش تھیں، بلکہ رویداد خان نے پیپلز پارٹی اور غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات کی استواری کی مہم کو پروجیکٹ مینہٹن کا نام دیا۔ یہیں سے نواز شریف کا غلام اسحاق خان کی انا سے ٹکراؤ کا آغاز ہوا، جس میں شدت آئندہ صدارتی انتخابات کے بارے میں نواز شریف کے طرز عمل سے پیدا ہوئی۔ سن 1992 کے اواخر میں وزیر اعظم نواز شریف نے کابینہ کے اراکین کو آئندہ صدارتی امیدوار کے بارے میں بحث اور بیانات سے گریز کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن دوسری بار صدارت کے متمنی غلام اسحاق خان کو اس احتیاط اور احتراز میں سازش کی بو آنے لگی۔ نواز شریف کی کابینہ کے ممبر سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز میں لکھتے ہیں کہ صدر نے ان سے ملاقات میں تلخ لہجے میں نواز شریف کے طرز عمل پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور برملا کہا کہ
کہ الہی بخش سومرو اور اعجاز الحق کے علاوہ کوئی بھی ان کے صدارتی امیدوار بننے کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ سیاسی تناؤ اور کشیدگی کے ماحول میں تب کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت نے بھی دونوں بڑوں کے درمیان اختیارات کی کھینچاتانی کو تیز کر دیا۔ غلام اسحاق خان کے ذاتی دوست اور سینئر بیوروکریٹ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دہانے پر میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف کے جانشین کے لیے غلام اسحاق خان کا انتخاب جنرل فروخ تھے، لیکن نواز شریف کو اس پر اعتراض تھا۔ بالآخر درمیانہ راستہ نکالا گیا اور جنرل عبدالوحید کاکڑ کو یہ منصب سونپا گیا۔ اس اہم تقرر کا اختیار صدر کو 8ویں ترمیم کے تحت حاصل تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف اس اختیار کو منتخب عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے صدر کو کلی اختیار دینے والی آئینی شکوں میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ 28 فروری سن 1993 کو سینٹ میں ان کی تقریر میں اس بات کی خواہش اور اشارہ موجود تھا۔ پیپلز پارٹی سے مفاہمت اور مدد کے لیے نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو امور خارجہ کی کمیٹی کا چیئرپرسن بنا کر اپنا معافی ضمیر واضح کر دیا تھا۔ آئینی ترمیم کا اشارہ کر کے گویا وزیر اعظم نواز شریف نے صدر غلام اسحاق خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اسی چپکلش کے دوران مسلم لیگ میں نواز شریف مخالف ایک دھڑا تشکیل دے دیا گیا جس میں حامد ناصر چٹھا نمایاں تھے۔ ان سمیت 3 وفاقی وزراء نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بارے میں تاثر تھا کہ یہ قدم ایوان صدر کی منشا سے اٹھایا گیا تھا، کیونکہ ان میں اسحاق خان کے داماد انور سیف اللہ بھی شامل تھے۔ نواز شریف نے افتخار گیلانی اور محمود خان اچکزئی کے ذریعے لندن میں مقیم بے نظیر بھٹو سے رابطہ کیا۔ دوسری جانب فاروق احمد خان لغاری اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ رویداد خان کے ذریعے اسحاق خان سے رابطہ کیے ہوئے تھے۔ رویداد خان کے بقول صدر اسحاق خان نے انہیں اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کی تاکید کی، مگر ان دونوں رہنماؤں کا اصرار 58 2B کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے مابین کشیدگی مزید بڑھی تو 17 اپریل سن 1993 کو نواز شریف نے ٹی وی پر غلام اسحاق خان کے خلاف ایک سخت تقریر کر دی، جس میں انہوں نے صدر مملکت پر انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے یہ مشہور جملہ کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اگرچہ برطرفی کے 5 ہفتوں بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت بحال کر دی، لیکن گھاگ اسحاق خان کے ترکش میں نواز شریف کو گھائل کرنے کے تیر اب بھی موجود تھے۔ پنجاب اور سرحد کی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور پنجاب میں وفاق اور صوبے کے درمیان قانونی چپکلش اور ٹکراؤ نے ملکی سیاست اور نظام حکومت کو بند گلی میں دھکیل دیا، جس سے نکلنے کے لیے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے استعفے پر اتفاق نے ممکنہ تصادم کا راستہ روک دیا۔ 18 جولائی کو غلام اسحاق خان، نواز شریف اور جنرل عبدالوحید کاکڑ حتمی سمجھوتے کے لیے ملے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی، نواز شریف نے استعفیٰ دے دیا، نگراں وزیر اعظم کا تقرر ہوا اور غلام اسحاق خان کو بھی مستعفی ہونا پڑا۔ یوں نواز شریف خود تو ڈوبے ہی، لیکن اپنے ساتھ غلام اسحاق خان کو بھی لے ڈوبے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔